جی اس وقت ہم پولیٹیکل اسسٹنٹ ٹو سی ایم پنجاب سید اسد نقوی صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور قبلہ کرامت عباس حیدری صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ قبلہ اس وقت معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی جو عروج پر ہے، اس حوالے سے آپ پورے پاکستان کو، ملک کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے جو عالمین کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طاہر پر۔ سب سے پہلے میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں جناب سید اسد عباس نقوی صاحب کا کہ جنہوں نے اس موقع پر ہمیں بھی موقع دیا کہ ایک تو ان کو مبارکباد پیش کریں، اور ان کی خدمات کے حوالے سے ماشاءاللہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ داعیت عادل بین المسلمین اور سماجی خدمت میں ان کا ایک اللہ نے ان کو ایک اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اور درویش صفت انسان ہے، محبت کرنے والے عظیم دوست ہیں۔ میرے ساتھ جناب سید رضا عباس نقوی صاحب بھی تشریف فرمائے، آپ بھی خدائی خدمت گزار ہیں ماشاءاللہ، اور ایک اچھا معاشرے میں ان کا نام اور مقام ہے۔ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے نبی کا جو دین ہے، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے، وہ تلوار سے نہیں کردار سے پھیلا ہے۔ اور میرے نبی کا عالمگیر پیغام جو ہے، جو حجۃ الوداع پہ موقع پر خم غدیر میں آپ نے ایک عظیم خطبہ جاری کیا، اس میں آپ نے یہی فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے الا کہ جو تقوی میں بلند ہے۔ تو ضرورت ہے اس وقت امہ مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کی، اور اس میں سید اسد عباس نقوی صاحب کی خدمات کو سراہوں گا، اور اس حوالے سے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے جو ایک عظیم کاوش کی ہے شیعہ سنی اتحاد کے لیے اور ملک پاکستان کی عظمت و عصمت کے لیے ایک کردار ادا کیا ہے، اس کا صلہ ان کو سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ اس وقت ہمیں دو چیزیں سوچنے کی اشد ضرورت ہے۔ ایک کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں، بعد میں ہم پنجابی سندھی بلوچی پختون ہیں، پہلے ہم پاکستانی ہیں۔ اسی طرح ہم شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث بعد میں ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ آقا کا دین کسی کو کافر کہنے کا نام نہیں ہے، آقا کے دین محبت کا دین ہے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فاران کی چوٹی سے پہلے خطبہ انسانیت سے لے کر کربلا میں حسین ابن علی علیہ السلام کے آخری خطبے تک ہمیں انسان کو عزت دینے کا درس ملتا ہے۔ بیٹیاں دفن کرنے والے معاشرے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی حرمت کو اجاگر کیا۔ اسی معاشرے میں جہاں انسان کو انسان کا قتل ایک معمولی کام سمجھا جاتا تھا، میرے آقا نے بتلایا کہ ایک انسان کی قیمت کیا ہے۔ میں انشاءاللہ ہم کو شاہ داعیت عادل بین المسلمین کے حوالے سے، امت کی وحدت کے حوالے سے اس معاملے میں انشاءاللہ مجھ ناچیز کی بھی جو کاوشیں ہیں وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے، اور برادر عزیز، برادر محترم جناب سید اسد عباس نقوی صاحب سے خصوصی گزارش ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو ایک منصب جلیلہ دیا ہے، تو آپ جیسے پہلے اس منصب سے ہٹ کے بھی آپ خدمات کرتے تھے، اسی طرح اللہ نے اب آپ کو یہ اختیار دیا، تو انشاءاللہ میرا یقین کامل ہے کہ آپ مزید پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے اپنی خدمات کو انجام دیں گے۔ میں عرض کروں گا بھیا جان سے، جناب سید اسد عباس نقوی صاحب سے، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں علامہ صاحب کا اور برادر رضا عباس صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور میری جو ہے وہ حوصلہ افزائی فرمائی۔ علامہ صاحب نے جن کلمات کا اظہار میرے حوالے سے کیا ہے، تو میں مولا کائنات کا یہ فرمان کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، تو بس یہ خود اچھے ہیں، تو اس لیے ان کو باقی سارے لوگ بھی جو ہے وہ ہم جیسے ناچیز بھی جو ہے وہ چیز نظر آتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے اتحاد بین المسلمین کی، تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو اپنے وجود سے اتحاد بین المسلمین کا نظریہ رکھتا ہے، کیونکہ ایک ایسی نظریاتی مملکت کہ جس کو شیعہ اور سنیوں نے مل کر بنایا تھا،
लिहाजा वो ममलकत उसी वक्त कायम रह सकती है कि जब ये दोनों मसालिक आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक़ के साथ आगे बढ़ें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो मकतबे शिया असनाशरी से ताल्लुक़ रखते थे, और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कि जिन्होंने नज़रिया पाकिस्तान दिया, वो मकतबे अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते थे। बहरहाल इन दोनों बुज़ुर्गान, एक ने ख्वाब देखा और दूसरे ने उसको अमली जामा पहनाया, तो ये ख़ुद इन दोनों बुज़ुर्गान के मैं समझता हूँ इत्तेहाद में आज तक नज़रिया पाकिस्तान नज़र आता है, और वो नज़रिया पाकिस्तान उसी वक़्त कायम और दायम रह सकता है कि जब यहाँ पर किसी एक मसलक की हुक्मरानी ना हो बल्कि इस्लाम की हुक्मरानी हो। अल्लामा साहब माशाल्लाह जो काविशें कर रहे हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए काबिल सताइश हैं, बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि काबिल तकलीद हैं। तो मैं जिस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ मजलिस वहदत मुस्लिमीन, और उनका PTI के साथ अलाइंस के नतीजे में ये एक ज़िम्मेदारी मिली है, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इस ज़िम्मेदारी के नतीजे में हम अपनी जो जमात का बुनियादी नज़रिया है कि इस मुल्क के अंदर इत्तेहाद और वहदत की फ़िज़ा को कायम करना है, ये वही नज़रिया है जो बेसिकली अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन अल्लाह मकामहू और कायद शहीद अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी ने पेश किया था, और उसके लिए अमली जद्दोजहद की थी, और आज जो है उसका अलम जो है अल्लामा राजा नासिर अब्बास चाफ़ी साहब ने बुलंद किया हुआ है। इंशाअल्लाह हमने पहले भी शिया सुन्नी वहदत जो है वो कायम रखने में अपना किरदार अदा करने की पूरी कोशिश की है। आपको मालूम है कि जब से हमारी जमात जो है वो मार्ज़ वजूद में आई, तो कितने ही अहले सुन्नत बरादरान से हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं यानी, लेकिन बहरहाल हम ये समझते हैं कि इत्तेहाद का मतलब ये है कि अपने नज़रियात पर कायम रहो और किसी के नज़रियात को ना छेड़ो। अपने नज़रियात पर कायम रहो और किसी और दूसरे के नज़रियात को अपने अंदर अदगाम करने की कोशिश ना करो, और अपने नज़रियात को किसी दूसरे के नज़रियात से अदगाम करने की कोशिश ना करो। यही इत्तेहाद का बुनियादी फ़लसफ़ा है। लिहाजा शिया और सुन्नी सदियों से बरसगीर में आबाद हैं, सदियों से ये दोनों मसालिक चले आ रहे हैं, सदियों से ये इस्लाम के दो बाजू हैं, और इंशाअल्लाह दोनों बाजू अपना अपना काम करेंगे तो जिस्म तवाना रहेगा और जिस्म जो है वो एक अच्छा किरदार अदा कर सकेगा। बहुत शुक्रिया आखिर में दोबारा अल्लामा साहब का और रज़ा साहब का कि वो तशरीफ़ लाए।